پاکستان کے اندر ہائی رائز کا کنسیپٹ اس کو زیادہ پریورٹی دی جائے، گورنمنٹ کے لیے بھی اور اداروں کے لیے بھی اس کو سیکیور کرنا آسان ہے، اس کو سیکیورٹی کرنا آسان ہے، اس کو سروسز دینا آسان ہے۔ اس کے ساتھ اتنی زیادہ انڈسٹریز لائی ہیں کہ جب ریل اسٹیٹ کا بزنس چلے گا تو آپ کے پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کی میں بھی جہاں بھی ریل اسٹیٹ کا بزنس چلتا ہے دوسرے بزنس آٹومیٹک ساتھ چلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ یہاں کسی کو پانی کے مسائل ہیں، کسی کو پینے کا پانی کے مسائل ہیں، کسی کو سیوریج کے مسائل ہیں، بڑے لیول کا ڈیولپر ہے وہ اپنی ساری کی ساری چیزیں ان ہاؤس تیار کر سکے۔ السلام علیکم، آفتاب اقبال آج آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر یا ریل اسٹیٹ مارکیٹ سے ریلیٹڈ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر 70 سے 80% جو ریل اسٹیٹ اپنا اثر ڈالتی ہے پاکستان کی اکانومی کے اوپر، اور یہ کوئی چھوٹا سیکٹر نہیں ہے پاکستان کا۔ آئی تھنک کہ یہ دوسرا تیسرا بڑا سیکٹر ہے۔ اس میں کوئی غلط بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان کی جو 70% اکانومی ہے ریل اسٹیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم جس تیزی کے ساتھ ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے، یا پاکستان کے اندر جس طریقے سے اس ٹائم پاکستان شاید پوری دنیا کے اندر دوسرا تیسرا بڑا ملک ہے جس کے اندر ینگ پاپولیشن کی آبادی ہے، اور اس ساری ینگ پاپولیشن کے لیے ہمیں ہاؤسنگ کی ضرورت ہے۔ اگر 2040 تک ہم 10 لاکھ گھر ہر سال بنائیں پھر ہی ہم اس کی ضرورت کو 30 to 40% کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2030 تک پاکستان کے اندر 3 کروڑ گھروں کی ضرورت ہے، لیکن یہ ساری کی ساری ضرورت بلڈرز تو پوری نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر گورنمنٹ کو بھی اپنا پورا کام کرنا ہوگا، یا جتنی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد کے اندر جیسے سی ڈی ہے، لاہور کے اندر ایل ڈی اے ہے، اسی طرح پنڈی کے اندر جیسے آر ڈی ہے، ہر سٹی کے اندر ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے۔ ان کو بھی چاہیے کہ اپنے پاکستانیوں کو کس طرح سے ہم ایلوکیٹ کر سکتے ہیں، یا کس طرح اپنے پاکستانیوں کو یہ گھر کی سہولت پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ کام ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں 2030 تک، اگر ہم 3 کروڑ گھروں کا ٹارگٹ پورا کرتے ہیں، اس سے پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ آئے گی وہ کم سے کم $3.4 ٹریلین کی انویسٹمنٹ آئے گی اگر ہم اس ہدف کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اور اس سے کیا ہوگا، ایک تو بے روزگاری کم ہوگی اگر ہم یہ ہدف کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اور ریل اسٹیٹ کے اندر اس ٹائم پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر کم و بیش 70+ انڈسٹری جو ہے وہ اس پہ رلائی کرتی ہیں۔ اگر ہم ریل اسٹیٹ کے سیکٹر کو کھولیں گے، اس سے جو دوسری انڈسٹریز ہیں ان کے بزنس کتنا ایکسپینڈ ہوگا۔ ابھی تک ایک ڈیولپر جب کام سٹارٹ کرتا ہے اپنے پروجیکٹ کی ٹوٹل مٹیریل یا تو وہ مارکیٹ سے لیتا ہے یا وہ ویسے ایکسپورٹ اور امپورٹ کرتا ہے۔ اگر یہی ہر ڈیولپر کو گورنمنٹ اتنی سروسز پرووائڈ کریں یا اتنی سہولیات پرووائڈ کریں کہ وہ اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر بڑے لیول کا ڈیولپر ہے وہ اپنی ساری کی ساری چیزیں ان ہاؤس تیار کر سکے۔ فار ایگزامپل اگر اس کی سب سے زیادہ سریے کی کاسٹ ہے تو وہ سریے کی اپنی ایک چھوٹی سی فیکٹری لگا سکے۔ اگر سیمنٹ کی اس کی کاسٹ زیادہ ہے تو اپنی سیمنٹ کا چھوٹا سا ایک یونٹ لگا سکے۔ اور اگر اس کو فنشنگ کے ٹائم کے اوپر پینٹ چاہیے یا اپنا ماربل یا اچھے سٹون چاہیے، وہ اس کی ایک چھوٹا سا سسٹم لگا سکے۔ اسی طرح جب ہم فنشنگ پروسیجر میں آتے ہیں تو ہمیں اپنی سینٹری کا سامان چاہیے ہوتا ہے۔ یہ ہر ڈیولپر کو چاہیے کہ اپنا اگر چھوٹے سے چھوٹا یونٹ لگائے گا اور اس سے اس کی کاسٹ کتنی کم ہوگی۔ ابھی تو ہمیں یہ ساری کی ساری پروڈکٹس باہر سے لینی پڑتی ہیں، پھر ہمیں اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ سارا کام گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر گورنمنٹ اس چیز کے اندر سپورٹ کرے اور ایک پاکستان کے اندر ہائی رائز کا کنسیپٹ اس کو زیادہ پریورٹی دی جائے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دبئی کے اندر ہائی رائز کا جیسے کنسیپٹ ہے، سنگاپور کے اندر ان کی جو بلڈنگز ہیں وہ ہائی رائز ہیں۔ پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ابھی پاکستان کے اندر جو زیادہ تر ٹرینڈ ہے وہ ورٹیکل کا چلایا جائے، کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دبئی کے اندر اور سنگاپور کے اندر اور دوسرے بڑے بڑے جو کنٹریز ہیں ان کے اندر اس ٹائم ہائی رائز بلڈنگ کا کنسیپٹ ہے، نہ کہ یہ زمین کے اوپر آپ کی بڑی بڑی سوسائٹیاں پھیلتی جائیں۔ اگر اس سے کیا فائدہ ہوگا، ایک تو اس سے گورنمنٹ کے لیے بھی اور اداروں کے لیے بھی اس کو سیکیور کرنا آسان ہے، اس کو سیکیورٹی کرنا آسان ہے، اس کو سروسز دینا آسان ہے۔ ابھی جیسے بہت سارے ہمارے شہر ایسے ہیں کہ جس کے اندر کوئی پلاننگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، بغیر پلاننگ کے وہ سٹی بنتے گئے۔ لیکن آج آپ انہی شہر کے اندر دیکھیں کہ انفراسٹرکچر کا کیا حال ہے۔ یہاں کسی کو پانی کے مسائل ہیں، کسی کو پینے کا پانی کے مسائل ہیں، کسی کو سیوریج کے مسائل ہیں، کسی کو سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ لیکن اگر اسی چیز کو زور دیا جائے، آج دبئی آپ کے سامنے ہے، دبئی کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے یا دبئی کے اندر جو بلڈنگز ہیں
وہ سارا کا سارا ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور پوری بلڈنگس آپ کو بغیر کسی سیکیورٹی گارڈ کے نظر آئے گی. اس کے اندر ٹوٹل سیکیورٹی کے لیے انہوں نے کیمرے انسٹال کیے ہوئے ہیں، ہر لاک کے اوپر انہوں نے سینسر لاک لگائے ہوئے ہیں. آپ کو ایک کارڈ ملتا ہے کہ آپ اس کے تھرو اپنی بلڈنگ کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں. اگر سیم پروسیجر پاکستان کے اندر لایا جائے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2030 تک پاکستان کے اندر 3 کروڑ گھروں کی ضرورت ہے، وہ سارے کے سارے گھر اسی طرح ہی بن سکتے ہیں کہ بڑی بڑی ہائی رائز بلڈنگ بنائی جائیں، اور جو ہر شہری ہے اس کو اپنا گھر کی سہولت دی جائے کہ تاکہ اگر اس کے اندر بینکوں کا بھی انوالومنٹ ہوگی کہ بینک اپنا لو لیول کے اوپر اپنا لون دے سکے. اور یہ اس کے اندر گورنمنٹ جب تک اپنا رول پلے نہیں کرے گی اور بینکس اپنا رول پلے نہیں کریں گے، یہ ہم 2030 تک 3 کروڑ گھروں کا ہدف پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے. اگر آپ کو اس کی جو پوٹینشیل کا پتہ چل جائے تو آپ کے لیے شاید اس کو ہضم کرنا یا آپ کے لیے اس پہ یقین کرنا مشکل ہوگا. اس کے ساتھ اتنی زیادہ انڈسٹریز لائی ہیں کہ جب ریل اسٹیٹ کا بزنس چلے گا تو آپ کے پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے میں بھی جہاں بھی ریل اسٹیٹ کا بزنس چلتا ہے، دوسرے بزنس آٹومیٹک ساتھ چلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہمارا تعلق بھی بیریا ٹاؤن کراچی سے ہے. کیلیفورنیا ریل اسٹیٹ ہے بلڈر، بیریا کا آتھورائز ڈیلر ہے. ہم بھی جہاں تک کوشش ہو رہی ہے ہم اپنا کام ریل اسٹیٹ کے اندر ہاؤسنگ کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. ہائی رائز کے اندر اس میں ہمارے کمرشل پروجیکٹس چل رہے ہیں، ریزیڈینشیل پروجیکٹ چل رہے ہیں، ہوٹل سروس اپارٹمنٹ کی چین چل رہی ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہوٹل سروس اپارٹمنٹ کا اتنا کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی نیکسٹ لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے کیلیفورنیا ریل اسٹیٹ اینڈ بلڈر اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اور ابھی بھی ہمارے پروجیکٹ بیریا ٹاؤن کے اندر کمرشل اور ریزیڈینشیل چل رہے ہیں. اگر آپ اپنی کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ریل اسٹیٹ کے اندر اور ریل اسٹیٹ کے سیکٹر کو جاننا چاہتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا کیلیفورنیا ریل اسٹیٹ اینڈ بلڈر کے آفس کو وزٹ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو ریل اسٹیٹ سیکٹر کی امپورٹنس اور اس کے جو ویلیو ہے یا اس کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اس فیلڈ کے اندر یا اس بزنس کے اندر، اس سیکٹر کے اندر کتنا زیادہ پوٹینشیل ہے، لیکن اس پوٹینشیل کو ہم یوز کس طرح کر سکتے ہیں، اس کے لیے پورے کا پورا میکنزم بنانا پڑے گا. پورے ڈپارٹمنٹ کو پوری پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کو الائنس کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. اور پاکستان کے اندر کسی بھی جو کنٹریز کا آپ اس کی چیک کرتے ہیں، وہ اگر اس کی ویلیو چیک کرتے ہیں، وہ اس کی ڈیولپمنٹ سے ہی دیکھی جاتی ہے کہ اس کنٹری کے اندر کتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اور یہ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے اندر کس طرح یوز کر رہی ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹائم پاکستان کے اندر اوورسیز ہر سال تقریباً 3 to 5 بلین ڈالر اپنا انویسٹمنٹ کرتا ہے ریل اسٹیٹ کے اندر، لیکن پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال اوورسیز پاکستانی کا 50% پیسہ بلاک ہو جاتا ہے. اس کے اوپر بھی جو ہمارا حکومت، جو ہمارا انصاف کا نظام ہے، جو ہمارا لائر کا نظام ہے، جو ہمارا جوڈیشری کا نظام ہے، اس کو بھی اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ تاکہ جو اوورسیز پاکستانی اپنا پیسہ پاکستان کے اندر انویسٹ کرے وہ 100% شور ہو. اوورسیز پاکستانی زیادہ تر اپنے ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن وہ 2-4 سال کے بعد جب آتے ہیں ادھر یہاں تو کوئی گھر بنا ہوتا ہے یا پلازا بنا ہوتا ہے، اور جب وہ پولیس کے پاس جاتا ہے اپنا کیس لے کے، وہ ادارہ اسی کے اوپر ہی کیس کر دیتا ہے کہ آپ نے یہ غلط طریقے سے پراپرٹی لی ہے. اگر پاکستان کے اندر اس چیز کو اشور کیا جائے کہ جو بندہ اوورسیز اپنی انویسٹمنٹ کرے گا، جیسے دوسری کنٹریز نے ابھی کتنی آفر دی ہے کہ اگر آپ ترکی کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ ان کا گرین کارڈ لے سکتے ہیں، آپ دبئی کے اندر بڑے لیول پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ دبئی کا گرین کارڈ لے سکتے ہیں. اسی طرح پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے موقع فراہم کرے ریل اسٹیٹ کے اندر کہ تاکہ جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کرے. جی میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، ریل اسٹیٹ سیکٹر کے بارے میں کچھ جاننے کو ملا ہوگا. بیسیکلی ہمارا بزنس بھی بیریا ٹاؤن کراچی کے اندر ریل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ ہے، اور اس ٹائم دنیا کے اندر جو بڑی 2 انڈسٹریز ہیں، آئی ٹی کی انڈسٹریز اور ریل اسٹیٹ کی انڈسٹریز، الحمدللہ ہمارا اس ٹائم جو کام ہے وہ ریل اسٹیٹ کی سروسز پرووائڈ کرنا ہے. اگر آپ مزید ریل اسٹیٹ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی انویسٹمنٹ ریل اسٹیٹ کے اندر کرنا چاہتے ہیں یا بیریا ٹاؤن کراچی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ.